السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سامعین محترم، ناظرین کرام، آج نہد کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں. ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہزاروں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. ایک ایسی تحریک جس کے لیے لاکھوں لوگ پابند سلاسل ہوئے، قید و بند کی صعوبتوں کو انہوں نے برداشت کیا. ایک ایسا عقیدہ کہ جس کی حفاظت کی وجہ سے کونین کے تاجدار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونے کے 100% چانسز ہیں. ایک ایسی چوکیداری جس کا فریضہ سر انجام دینے والا کبھی خطا کے رستے پہ نہیں جائے گا انشاءاللہ. میری مراد عقیدہ ختم نبوت، وہ تحریک جو پاکستان میں بپا ہوئی اور پاکستان میں اس کے اثرات، اس کے ثمرات، اس کے محرکات کیا تھے، یہ ڈسکس کرنے کے لیے آج نہد کے اسٹوڈیو میں ہمارے پاس استاد خاور رشید بٹ صاحب، جو کہ اتھارٹی ہیں، ڈاکٹریٹ کی حیثیت ماشاءاللہ اپنے نالج، علم اور اس کے پھیلاؤ کے لحاظ سے رکھتے ہیں، اور بین المذاہب جو مطالعہ ہے، جو ہم آہنگی ہے، انٹرفیتھ ہارمنی جسے کہا جاتا ہے، اور باقی ساری چیزیں، ان سب کے مد نظر ان کی بہترین اتھینٹک مستند رائے کے لیے ہم نے انہیں اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے. سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. خوش آمدید سر، جزاک اللہ خیر آپ کے وقت کا. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب عرفان محمود برق صاحب. آپ کا تعلق پہلے اسی کمیونٹی کے ساتھ رہا ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جن کی پاکستان کے ساتھ محبت ہے یا نفرت ہے، پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں یا پاکستان کے آئین کے منکر ہیں. جناب، آپ کو بہت بہت ایک تو خوش آمدید بھی، اور ملت اسلامیہ میں آپ کی جو خدمات ہیں اور آپ کی جو ٹرننگ پوائنٹ بنا ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. آپ کا آمد کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اچھا خاور رشید بٹ صاحب، پہلا سوال آپ سے ہے وہ یہ کہ عقیدہ ختم نبوت یہ کیا ہے، جبکہ عمومی طور پہ ہماری نوجوان نسل کو آج کل یہ بتایا بھی جا رہا ہے، اور کچھ نام نہاد اسکالرز ایسے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں توحید سب سے اہم ہے، اور اس کے علاوہ وہ جنت میں چلا جائے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں بھی مانتا تو وہ بھی خیر ہے. اور کئی نامی گرامی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ فتاوی بھی دیے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ یہ اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے کہ لوگوں نے شہادت بھی نوش کی ہے اس کے لیے. پہلے نمبر پر تو میں آپ کا اور نہد اسٹوڈیو والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ سب معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے. دوسری بات جو آپ نے سوال کیا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم کیوں ہے کہ جس کے اوپر مسلمان مر مٹنے کے لیے تیار ہے، اور جو بھی مدعی نبوت اٹھتا ہے مسلمان قطعاً اس کو برداشت نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ جو ہے وہ کھلا چھوڑتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت جو ہے وہ کسی بھی زمانے میں جا کر ختم ہو جائے گی. لمیٹڈ جھوٹے نبی تو ان کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. اگر دروازہ کھلا ہے، ظاہر ہے سچا نبی تو آ سکتا ہوا پھر. جی. تو اگر سچا نبی آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت جو ہے وہ مخصوص وقت تک کے لیے ہوگی. جب وہ نبی آ گیا آپ کی حیثیت ختم ہوگی. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء آتے گئے، اس طرح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے، تو باقی سارے نبیوں کی جو ہے وہ اپنی حیثیت، نبوت تو ان کی رہی جی، لیکن اب ان کی تابعہ داری ختم ہو گئی. تابعہ داری اب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. جی. تو اس طرح جو ہے امت کی وحدت جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی. یعنی کبھی بھی وقت آئے گا کہ امت جو ہے وہ جدا ہو جائے گی. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اب جنہوں نے نبی علیہ السلام کو مان لیا وہ امت محمدیہ میں آ گئے، جنہوں نے نہ مانا وہ اسی مذہب میں رہے، یعنی الگ ہو گئی وہ امت. تو اس وجہ سے اس کی بنیادی یہ اہمیت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت جو ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بنا دی ہے
کہ آپ کو اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کو اللہ تعالیٰ نے آخری قرار دے دیا ہے، اس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر ہم دروازہ کھول دیتے ہیں تو وہ مخصوص وقت کے لیے ہو جائے گا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور آپ کی عزت و شرف جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا، اور یہ تو مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اصل میں اس کے پس منظر میں جا کر یہ بات آتی ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کو قتل کیا تھا، جی باقاعدہ سرکاری طور پر جو ہے وہ لشکر بھیجا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو مسیلمہ کذاب کو مانتا تھا نا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت اس کے نزدیک جو ہے وہ نہیں رہتی تھی جو مسلمانوں کے نزدیک ہے۔ جی بالکل۔ ہم دور حاضر میں جس کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں قادیانیوں کے متعلق، اگر آپ دیکھیں کہ جو بندہ قادیانی ہو جاتا ہے یا ان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اپنی زبان سے تو وہ نہیں کہتا، لیکن اس کا عمل، اس کی گفتگو اور اس کا طریقہ کار وہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ اس کے نزدیک جو حیثیت مرزا قادیانی کی ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ میں اس کو مثال سے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ عوام کے لیے یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ اب اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، کوئی عیسائی جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ، اب وہ اسلام کے اندر آ جاتا ہے، مرزا قادیانی کو وہ رسول نہیں مانتا، ہمارے نزدیک وہ بندہ مسلمان ہے، قادیانیوں کے نزدیک وہ کافر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قادیانیوں کے نزدیک آخری حیثیت مرزا قادیانی کی ہے۔ یعنی ایک بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان رہا ہے، عیسائی، غیر مسلم، ملحد یا ہندو، جی وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مرزا قادیانی کو نہ تسلیم کرے۔ بالکل صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اب دوسرے سٹیج پر چلی گئی، بالکل سیکنڈری ہو گئی۔ اب اولین حیثیت جو ہے مرزا قادیانی کو ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ امت جو ہے اس کے اندر آ کر جو ہے نا وہ پارا پارا ہو جائے گی اگر ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ فساد کا دروازہ، جی فساد کا دروازہ کھلے گا، امت محمدیہ بٹ جائے گی، اور شریعت اسلامیہ جو ہے وہ ختم، اور جو نبی علیہ السلام کی فضیلت ہے، فضلت علی الانبیاء بست، وہ فضیلت بھی ختم ہو جائے گی، ختم بی النبیون۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن رکھا ہے، چن کے بھیجا ہے، تو اس کے بعد جو باتیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں، ایمان نہیں، تو پھر حیثیت نہیں ہوگی، لیکن اگر ایمان ہے، یقین ہے، تو پھر وہ حضرت عمر سے بھی کہا تھا نا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباع۔ اچھا، اس سوال کا جو دوسرا پہلو تھا آپ کا کہ توحید ہی بندے نے قبول کر لی تو جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ تو اس کے لیے جو ہے قرآن مجید سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، وہاں پر انبیاء پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم کوئی فرق کرتے ہیں مسلمان ہی رہتا تو بندہ مسلمان رہتا ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، یہ 6واں پارہ ہے، سورۃ النساء ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اس کے پیغمبروں کا انکار کیا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان وہ فرق کریں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اس کے بین کوئی راستہ تلاش کے، جیسے کوئی اپنا شارٹ کٹ بنا لے۔ جی بین جی سب کو مل کر چلنا چاہیے، یہ بین ہونا چاہیے جی، درمیانی کو راستہ نکالے۔ وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، چور بھی صحیح ہے اور جج بھی صحیح ہے۔ جو اس طرح کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، پکا ہی کافر ہے، پکے کافر ہیں یہ۔ یعنی اللہ کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے پیغمبروں کے اوپر بھی ایمان لانا، اور ان میں کسی میں فرق بھی نہیں کرنا، تفریق نہیں کرنی۔ جو اللہ کے سچے پیغمبر ہیں ان سب کے اوپر ایمان لانا جو ہے وہ لازم ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور فضیلت کے معاملے میں بھی جا کے نہیں کرنا، جیسے تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے فضیلت مقرر کر رکھی ہے اور وہ شان رتبہ وہی جانتا ہے۔ اچھا عرفان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ چونکہ آپ کا تعلق رہا ہے، آپ ایکس قادیانی ہیں، تو کیا یہ جو کنسیپٹ مسلم امت کے اندر یا مسلم کمیونٹیز کے اندر پایا جاتا ہے؟ اور مجھے آپ سے جو سوال جاننا ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے، دنیا میں 4300 مذاہب موجود ہیں اس وقت جو ایگزسٹ کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، دنیا کا ہر مذہب اپنی شناخت پہچان رکھتا ہے،
یہ قادیانیوں کو کیا مسئلہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی پہچان اور یہ مسلمانوں کا وہ سارا حلیہ مساجد کی تشبیہات اور ساری استعارات کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کو اگر یہ ان کا جیسے قانون نے بھی کہہ دیا کہ یہ کافر ہیں، تو کیا ان کو اپنے الگ مذہبی شناخت، الگ اقلیت، یہ کیا معاملات ہیں؟ کیا آپ چونکہ ادھر بھی رہے ہیں، اب آپ ہمارے ساتھی ہیں اور ہم سے میں سمجھتا ہوں بہتر ہیں، افضل ہیں، اللہ آپ کو برکت دے، تو یہ تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتائیے اور روشنی بھی ڈال دیجیے اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اس کو یہ مذہب نہیں ہے قادیانیت، یہ فتنہ ہے اور یہ کائنات کا سب سے بدترین فتنہ ہے۔ اگر آپ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو بڑا لمبی بات ہے، میں بالکل چند ہیڈ لائنز میں اس کو پیش کروں گا کہ انگریز یہاں پہ آیا ہمارے سب کانٹیننٹ میں، سونے کی چڑیا سمجھ کے آیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آیا، مسلمان کر گیا سارا کچھ، حکومت کو چھینا گیا، مغل بادشاہوں سے مارا پیٹا گیا، دلی کے چاندنی چوک سے لے کے پشاور تک کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ کسی عالم دین کی لاش کو نہیں لٹکایا گیا۔ مطلب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، بڑے بڑے تھیلوں کے اندر انسانی غلاظت ڈال کے تھیلوں کے منہ علماء کے منہ کے ساتھ باندھے جاتے رہے، جوان بیٹے کی گردن پہ چھری پھیڑ کے، بوڑھے باپ کا منہ پکڑ کر منہ کھول کے خون کی دھار کے آگے کیا جاتا رہا، عورتوں کی استح پامال کی گئی۔ آخر کار W ہنٹر، یہ انگریز بیوروکریٹ تھا، اس کو اسپیشلی ایک اسائنمنٹ دے کے ہمارے سب کانٹیننٹ بھیجا گیا کہ ہمیں وہ سلوشن بتاؤ کس طریقے سے ہم مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے میں یہ جو ریزسٹ کر رہے ہیں یہ روکنا ہے۔ اس نے یہ کیا کہ یہاں پہ آیا، پوری دنیا سے بڑے بڑے کفر کے منصوبہ ساز یہاں پہ، برینز یہاں پہ اکٹھے کی، کہا کہ ہمیں یہ اس کا حل، تھنک ٹینک لے گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کا حل ہی ہے کہ رپورٹ پیش کی، وہ رپورٹ آج بھی انڈیا آفس لائبریری لندن میں موجود ہے، ہم نے وہاں سے اس کی کچھ کاپیز لے کے دنیا بھر کے اندر اس کو وائرل کیا کہ یہ دیکھو ہم مسلمانوں کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا، شیطانی کھیل کھیلا گیا۔ اس میں لکھا تھا مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، انہی میں سے ایک بندے کو ڈی ٹریک کرو، پیسہ، زمینیں، جو چاہیے ہم اس کو پرووائڈ کریں گے۔ وہ کہے کہ میں آج کے دور کا اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ، نبوت جاری ہے، اللہ نے مجھے بھی نبی بنا دیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہے کہ اللہ نے مجھے یہ وحی کی ہے، آج کے بعد جہاد کرنا حرام ہو چکا۔ انگریز تو رحمت ہے، تو اس پرپس کے لیے اس فتنے کو کھڑا کیا گیا، لوگوں کے سینوں سے اللہ کے نبی کی محبت کو نکالنے کے لیے اور جذبہ جہاد کی چنگاری کو ختم کرنے کے لیے اس کو پھر پروموٹ کیا گیا۔ تو قادیانیت جو ہے یہ ایک فتنہ ہے کائنات کا بدترین، جس کو اسلام لوگوں کے سینوں سے ایمان کا نور نکالنے کے لیے اور جذبہ جہاد کا ختم کرنے کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا۔ پھر یہ معاملہ آگے چلا، انہوں نے لوگوں کا ایمان برباد کیا، گاؤں کے گاؤں انہوں نے ان کا تعلق گنبد خضرا سے، اسلام سے توڑ کے مرزا قادیانی کذاب سے جوڑا۔ اور یہ سب سے جو اس میں گھنونا شیطانی کھیل کھیلا گیا وہ یہ ہے کہ خود کو مسلمان کہا گیا، جی کہا گیا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے میرے بارے میں پوچھا، میری ساری فیملی قادیانی، میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے، لیڈ کرتے رہے قادیانیت کو۔ لاہور میں ہمارا گھر ان کا مرکز تھا۔ ہم سے ہمارے بڑے ٹرین کرتے تھے، ہمیں کہتے تھے کہ مسلمان کو جب بھی آپ نے پریچنگ کرنی ہے نا، یہ نہیں بتانا کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بتانا ہے کہ جو کلمہ آپ کا بھائی وہی کلمہ ہمارا، ملما گری پوری چڑھا کے، مطلب پورا ایک میک اپ کر کے خود کو مسلمان شو۔ آپ یوں کہہ لیں کہ سور کے اوپر بکرے کا کھال اوپر لگا کے تو کہا جی یہ بکرا ہے، بکرا تو وہ نہیں بن جاتا۔ تو خود کو مسلمان، یہ انہوں نے انگریزوں نے کیا کہ اسلام کے پیرلل ایک نیا فتنہ کھڑا کیا جس کا نام اسلام رکھا۔ اور قادیانیوں کا یہی نعرہ کہ جی وہی ریئل مسلمز، صحیح طور پہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ان کی اس لیے علماء نے یہ بات لکھی کہ سب سے بڑی سنگینی یہ ہے، سب سے بڑا ظلم زیادتی ہے کہ یہ خود کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کا ایمان برباد کرتے ہیں۔ ہے کائنات کے بدترین کافر لیکن خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور یہ ان کا عقیدہ ہے کہ جو شخص مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتا، یہ سارے کے سارے جتنی امت مسلمہ ہے یہ سب کے سب کافر ہیں۔ اور بلکہ میرے پاس کتابیں، ابھی آگے چل کے میں کچھ حوالے بھی پیش کروں گا کہ یہ کتنی بڑی بدترین قسم کی گالیاں بکتے ہیں پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو جو مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی نہیں مانتا۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے، ایک دجل ہے، ایک فریب ہے کہ جو اسلام کے نام پہ مسلمانوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے اس کو انہوں نے پروموٹ کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا عرفان بھائی، اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں جو آپ نے کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ بات لکھی ہے کہ جیسے جیسے میرے پیروکار بڑھتے جائیں گے اس طرح انگریز کے بھی وفادار بڑھتے جائیں گے۔ تو اصل میں مقصد اس کا یہ تھا کہ اسلام مسلمانوں کے دلوں سے، جیسا کہ آپ نے بتایا، جذبہ جہاد ختم کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنا ہے، اور یہاں سے دور کر کے انگریزوں کے قریب کرنا ہے۔
آج بھی جو ہے قادیانیوں کی محبت جو ہے وہ اہل عرب سے، مکہ مدینے والوں سے نہیں ہے، بالکل انگریزوں کے ساتھ ہے. کبھی بھی انہوں نے مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچایا. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. تو یہ اصل میں مقصد تھا اس کا، مرزا قادیانی کا اور اس کی جماعت کا، کہ اپنے آپ کو مسلمان شو کریں تاکہ سادہ لوگ مسلمانوں کو جو ہے انگریزوں کے جو ہے وہ قریب کیا جائے. تو یہ مین پاور مہیا کرنی ہے ادھر. اچھا میں یہاں کی چھوٹی سی ایک عرض کروں گا، اسی ٹاپک کے حوالے سے بات آئی تو بڑی ایک اہم بات کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں اسلام کی بیس ہے، آپ یوں کہیں کہ اسلام کے 2 ستون ہیں جن پہ اسلام کی مبارک چھت قائم ہے. نمبر 1 اللہ کی اطاعت کرنا، اور دوسرے رسول پاک کی اطاعت کرنا. یہی دین ہے. قرآن نے اس ٹاپک کو بڑا کھول کے بار بار بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. میرے پاس ایک بک ہے، میں ابھی ریفرنس دوں گا. یہ بڑی ایک اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں جی یہ ایسے ہی خود سے بات کہہ دی. قادیانی بھی کہتے ہیں، قادیانی بھی یہ پروگرام سنتے ہیں، کہتے ہیں جی ایسے ہی ہمارے اوپر انہوں نے الزام لگایا. جھوٹی بات ہے، بالکل ہم انگریز کا خود کاشتہ پودا نہیں ہے. میرے پاس یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن. اس کا والیوم نمبر 6 ہے. لکھنے والا مرزا غلام محمد قادیانی. قادیانیوں کے اپنے ادارے ضیاء الاسلام پریس نے، ربوہ نے اس کو پرنٹ کیا، اور قادیانیوں کی آفیشیل ویب سائٹ الاسلام.org اس پہ یہ بک موجود ہے. اس بک کا پیج نمبر ہے 380. اس پہ اس نے سنیے کیا کہا. اور یہ وہ بک ہے کہ جو آپ کی وفاقی شرعی عدالت کے اندر یہ اس بک کا ریفرنس پیش کیا گیا. اور ریفرنس سن لے PLD 1985 FSC 8. یہ آپ کی وفاقی شرعی عدالت نے قادیانیوں کو جب کافر قرار دیا، یہی بک کا یہی ریفرنس پیش کیا جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اس میں یہ لکھتا ہے، کہتا ہے سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں، رپیٹ کرتا ہوں، کہتا ہے یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں. 2 parts آف اسلام. ہم نے بھی یہی پڑھا 2 حصے ہیں، لیکن کون سے حصے؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. کہتا ہے نہیں، یہ اسلام کا دوسرا حصہ نہیں ہے، جھوٹ بات ہے، غلط بات ہے. پھر کون سا حصہ ہے اسلام کا دوسرا؟ کہتا ہے نعوذ باللہ، اسلام کا کہتا ہے پہلا حصہ تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں. کہتا ہے دوسرے رسول پاک کی اطاعت نہیں. اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ ہمیں پناہ دی، سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے. ایک کتا کھانے والی قوم کو، سور کھانے والی قوم کو، ماں بہن بیٹی کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والی بدترین زانی پاپی قوم کو معاذ اللہ رسول پاک کی مقدس سیٹ پہ لا کے بٹھانے کی کوشش کی. کہا اللہ کے بعد جس کا سٹیٹس ہے، جس کا درجہ، جس کی شان، جس کی اطاعت کی جائے گی، کہتا ہے رسول پاک نہیں ہے، انگریز ہے. تو جنہوں نے پیدا کیا گیت بھی انہی کی گائے. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں دنیا بھر کے سارے قادیانیوں سے کہ جو معاذ اللہ کہے کہ اللہ کے بعد رسول پاک نہیں ہے بلکہ انگریز ہے، ایسا کہنے والا مسلمان ہے کہ بدترین کافر ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ. میں اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کے بعد پھر آتا ہوں. اچھا شیخ صاحب، مجھے آپ سے یہ تھوڑا سا سمجھنا بھی ہے، اپنی آڈینس کے لیے بھی یہ جاننا ہے کہ اس کے اسباب کیا بنے، جب کہ 1935 میں ریاست بہاولپور میں ایک دفعہ یہ کیس لگ چکا تھا، اس کے حوالے سے فیصلہ آ چکا تھا پارٹیشن کے بعد، پاکستان کے قیام کے بعد. پھر بڑی وہ انفارچونیٹ سچویشن تھی ہمارے لیے کہ ہمارا پہلا وزیر خارجہ جو تھا وہ قادیانی تھا، اور پھر اس کی ساری تو یہ دوبارہ اس کے اسباب کیا بنے اور یہ کیوں؟ اور نشتر میڈیکل کالج والا جو ملتان میں ہوا انسیڈنٹ، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے، کیا تھے محرکات؟ اس کے محرکات جو ہے نا وہ یہی نظر آتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا کہ پہلا وزیر خارجہ پاکستان کا وہ قادیانی تھا. تو پاکستان بننے کے بعد ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا عہدہ کسی کے پاس ہو اور پھر وہ چاہتے بھی ہوں کہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے اور ہمارا جو ہے نا وہ اپر ہینڈ ہونا چاہیے، تو پھر وہ فائدہ تو اٹھاتے ہیں. بالکل ایسے تو انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور مسلمان جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ کیا کہ قادیانیوں کو نوازا جا رہا ہے اور وہ آگے آ رہے ہیں. تو ان کا حکومت کی معاملات کے اندر جو نا کافی اثر و رسوخ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے مسلمانوں نے 1953 کی جو ہے نا وہ تحریک جو ہے وہ شروع کی ان کے خلاف. لیکن اس کو زبردستی دبا دیا گیا، کیونکہ اسٹیٹ کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ مارشل لا لگا دیا گیا پنجاب کے اندر، اور پھر خاص طور پر لاہور میں جو ہے وہ تقریباً کتابوں میں جو لکھا ہے وہ تقریباً 10,000 شہادتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں مسلمانوں کی. تو اب زبردستی جو ہے اس کو دبا دیا گیا، مسلمان جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ گئے. اب وہ اور بہادر ہو گئے کہ جی ہم نے تو مسلمانوں کو کھڈے لائن لگا دیا. ہاں جی، شے مل گئی، ظاہر شے مل گئی ان کو. اب وہ پہلے سے زیادہ جو ہے نا وہ میدان کے اندر جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف جو ہے مور کانفیڈنس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ مئی کے مہینے میں نشتر میڈیکل کالج 1974، اب 1953 کو یہ تحریک دب گئی،
لیکن 1974 مئی کے مہینے میں نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سیر کے لیے جا رہے ہیں، ربوہ اسٹیشن پر پہنچے ہیں. تو ان کا یہ طریقہ کار ہے قادیانی کو اس زمانے میں، اب تو خیر یہ انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں. تو یہ ٹرین وہاں پر کھڑی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 5-6 سیکنڈ یا زیادہ 1 منٹ بڑی حد کھڑی ہوتی ہے. تو چھوٹا اسٹیشن ہے تو اتنا بھی نہیں کھڑی ہوتی وہ. تو وہ چند سیکنڈوں میں نا انہوں نے اپنا لٹریچر جو ہے نا وہ تقسیم کرنا ہوتا تھا، گاڑی میں پھینکنا ہوتا گاڑی میں. وہ نوجوان چڑھ گئے ہیں اور بس اس کو پڑھا، چلو جی نیچے اتر. اب ظاہر ہے اسٹوڈنٹ تو اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے جی، طالب علم تو طالب علم ہی ہوتا ہے. اب ظاہر ہے ختم نبوت پر تو ان کا ایمان تھا، اسٹوڈنٹوں کا، مسلمان تھے وہ. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تبلیغ کر رہے ہیں تو انہوں نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب اسٹوڈنٹ تو آپ کو پتہ ہے پھر اسی طرح کے جذباتی ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو ظاہر ہے انہوں نے ایک ایکشن کیا، مسلمانوں کی طرف سے ریئیکشن آ گیا. ٹھیک ہے. اب حالانکہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا بھئی، انہوں نے تبلیغ کی، مسلمانوں نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا، اللہ خیر صلاح. لیکن ان کے دل میں نا یہ بات بیٹھ گئی کہ انہوں نے جو ہے نا یہاں ربوے اسٹیشن پر آ کر ختم نبوت کے نعرے کیوں لگائے ہیں. ٹھیک ہے جی کون ہے یہ، کہاں سے آئے ہیں، دروازے پہ آ کے انہوں نے یہ جرات کی ہے تو کیوں کی پتہ کریں جی. کہ جی پتہ چلا جی یہ تو نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ سیر کے لیے گئے اور 29 مئی کو یہ واپس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب وہ واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے پوری پلاننگ کی. جو مرزا طاہر تھا چوتھا خلیفہ ان کا بعد میں بنا، اس وقت تیسرا خلیفہ تھا مرزا ناصر میاں محمود کا بیٹا، یعنی مرزا قادیانی کا جس کے پوتا ساتھ تھا. پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے. تو اس کا یہ چھوٹا بھائی تھا مرزا طاہر، یہ نوجوانوں کا انچارج تھا وہاں پر ربوے کا. تو اس نے جو ہے نا اپنی قیادت کے اندر نوجوانوں کو تیار کیا. اب وہ جب اسٹوڈنٹ آئے ہیں تو وہاں پر ٹرین کو زیادہ وقت کے لیے کھڑا کیا گیا اور ان کو خوب مارا پیٹا گیا، تشدد کیا ان کے اوپر، سر پھٹ گئے، کسی کا بازو ٹوٹ گیا. وہ عجیب و غریب کیفیت. تو ظاہر ہے یہی ہوتا ہے اس طرح کے معاملے کے اندر. جب وہ فیصل آباد میں پہنچے ہیں، وہ ٹرین واپس فیصل آباد پہنچی ہے، تو وہاں پر پھر علماء نے ہنگامی طور پر جو ہے پریس کانفرنس کی اور پورے پاکستان کے اندر جو 1953 کی چنگاری دبی ہوئی تھی نا جی، وہ پھر سے جو اس کو ہوا مل گئی اور پھر مسلمانوں نے اس کے مقابلے میں زیادہ زور کے ساتھ جو ہے نا اس تحریک کو شروع کیا، جس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا وہ مجبور ہو گیا کہ اس ساری بات کو، بحث کو جو ہے نا وہ اسمبلی کے اندر جو وہ پیش کرے اور حکومت خود جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ یہ کیا کرنا ہے، ان کا کیا اسٹیٹس کیا ہے، معاملہ ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے جی اس کا پس منظر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب عمومی طور پہ سوسائٹی میں اب چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی آزادی ہے اور ہر بندہ اپنی آئیڈیالوجی کو خود آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ برا روی تو اتنی ہے کہ سیکس کے حوالے سے بھی اللہ نے جو تخلیق کر دی ہے اس کے حوالے سے بھی کہتے ہیں جی اپنی آزادی کے تحت ہم جو مرضی خود کو ڈیفائن کریں تو کہہ سکتے ہیں. قادیانیوں کے حوالے سے کمزور ایمان والے یا ویسے باہر پروپیگنڈا مشنری والے لوگ بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہیں جی مسلمان شدت پسند ہے، وہ بھی مسلم ہے تو اسے جان بوجھ کے کیوں کافر کہا جا رہا ہے، اسے کیوں ایسے کیا گیا ہے. یہ مجھے آپ سے یہ پوچھنا اور جاننا ہے کہ جیسے کہ ابھی بٹ صاحب نے بتایا کہ اسمبلی میں معاملہ پہنچا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی کتابیں، ان کے ریفرنس، یہ کیا چیزیں ہیں اور یہ کیوں، جیسے کہ ابھی آپ نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ اپنے علاوہ یہ ہر بندے کو کافر سمجھتے ہیں، تو شدت پسندی ہم میں ہے یا ان میں ہے کہ جو ہماری 1400 سال کی وراثت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو کھینچ کے اپنے اس بدبودار شخص کے اوپر لگا کے تو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ کیا معاملات کیا ہیں. جی دیکھیں ایسے ہے کہ قادیانیوں کا جب معاملہ یہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کی قرارداد 30 جون 1974 میں قومی اسمبلی میں پیش کی. پھر اس قرارداد پہ سارے مکاتب فکر کے اور الحمدللہ جو پارلیمنٹیرینس تھے، علماء تھے، انہوں نے اس پہ سگنیچر کیے. مولانا مفتی محمود ہو گئے، اہل حدیثوں کے علماء ہو گئے، جماعت اسلامی کے، انہوں نے باقاعدہ اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا رول پلے کیا اور الحمدللہ قومی اسمبلی کے اندر اپنا کردار ادا کیا. ٹھیک ہے. پھر یہ تھا کہ قادیانیوں کا تیسرا سربراہ مرزا ناصر، اس نے باقاعدہ یہ اپلیکیشن دی کہ میں چاہتا ہوں جی ہمارا موقف بھی لیا جائے کہ ہم ختم نبوت ہمارے بارے میں فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں تو بدلائیں کہ ہمارا کیا موقف ہے، ہمارا بھی فیصلہ، ہمارا بھی اس پہ موقف لیا جائے. تب کیا ہوا کہ 11 دن تک مرزا ناصر کو قومی اسمبلی بلایا گیا اور 2 دن جو ہے جو لاہورین کا گروپ ہے ان کو قومی اسمبلی بلایا گیا کہ آپ اپنا
موقف واضح کریں، ٹھیک ہے، اپنا دفاع کریں. رول کے مطابق یہ تھا کہ یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل وہ ریفرنسز پیش کرتے اور آگے سے وہ ان کے جوابات دیتا. ہوا یہ کہ میں چند باتیں پیش کروں گا. قادیانی کہتے ہیں جی یہ ایک طرفہ فیصلہ تھا، ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا، ہماری کتابوں میں قطعاً ایسا کچھ نہیں لکھا کہ جو اللہ اس کے رسول کی گستاخیاں جسے آپ کہا جائیں، یا ہم نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جو اسلام کے اینٹی ہو. تو میں یہ پھر کیا ہوا، قومی اسمبلی نے متفقہ طور پہ قادیانیوں کے کفر کے بارے میں فیصلہ دیا کہ قادیانی مسلمان نہیں، یہ کافر ہے، جن کے یہ قائد ہوں یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. اچھا میں صرف چند باتیں پیش کروں گا، چونکہ قادیانی کہتے ہیں جی ہم وہ جو فیصلہ تھا یہ یک طرفہ تھا، اس میں ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا. دیکھیں قومی اسمبلی کی وہ کارروائی 5 جلدوں میں پرنٹ ہو چکی ہے، آپ قومی اسمبلی کی، نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ جا کے بھی آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. میں صرف چند باتیں پیش کروں گا کہ اسمبلی میں آخر ایسا کیا پیش کیا گیا، کیا تھا. میرے پاس ایک بک ہے. یحییٰ بختیار نے سارے پارلیمنٹیرین سے ایک سوال کیا کہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ، کوئی اینی ون ایسا ہے جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو فتح ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم ایسی بات کیوں کہیں گے، اسے تو فتح نہیں ہوئی، ہم تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم تو اس کو کافر لعنتی سمجھتے ہیں. تب ہوا کہ یہ کتاب یحییٰ بختیار نے قومی اسمبلی میں پیش کی. میرے ہاتھ میں اس وقت ریئل بک روحانی خزائن والیوم نمبر 9، لکھنے والا ہے مرزا قادیانی کذاب، پیج نمبر اس کا 31. اس میں اس نے لکھا، اس میں کہتا ہے کہ جو شخص بھی ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے، حلال زادہ نہیں. تو یحییٰ بختیار نے کہا کہ قادیانی کہتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں نعوذ باللہ بقول ان کے، یہ سارے کے سارے حلال زادے نہیں ہیں. پوری دنیا کے جتنے علماء ہیں، مشائخ ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، تو سب کے بارے میں، سادات ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ معاذ اللہ یہ سب کے سب ولد الحرام ہے، حلال زادے نہیں ہیں. کہ جو پوری امت مسلمہ کے بارے میں یہ موقع پیش کرے، کیا بندہ یہ خود مسلمان ہو سکتا ہے؟ اگلی بات ایک پیش کی کہ اس سے پوچھا کہ تم ہمیں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہم تو مسلمان کہتے ہیں، ہم تو بڑے محبت کے قائل ہیں، ہمارا تو سلوگن ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن. تب یحییٰ بختیار نے، یہ میرے پاس ایک بک ہے، اس کا نام ہے تذکرہ، یہ قادیانیوں کی بڑی فیمس بک ہے. جس طرح ہم مسلمان کہتے ہیں انجیل، توریت، زبور، قرآن وحی مقدس ہے، قادیانی کہتے ہیں یہ تذکرہ نعوذ باللہ یہ بھی وحی مقدس ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے تذکرہ یعنی وحی مقدس. قادیانی کہتے ہیں اس کتاب کا وہی درجہ ہے معاذ اللہ جو قرآن پاک کا ہے. اس کے اندر اس نے مختلف پیجز کے اوپر یہ بات لکھی کہ اللہ نے مجھے یہ وحیاں کی ہیں کہ معاذ اللہ، اس میں پیج نمبر 607 اس کی اشاعت چہارم ہے. اس میں کہا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ لوگوں کو جا کے بتا کہ جو مجھے نہیں مانتا، یعنی کہ مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے، جہنمی ہے. پھر اسی کتاب کے پیج نمبر 336 پہ کہا کہ یہ سارے کے سارے کافر ہیں، ان میں سے کوئی بندہ بھی مسلمان نہیں ہے، سب جہنمی ہیں جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے. تو یحییٰ بختیار نے کہا کہ آپ کے نزدیک پوری امت مسلمہ جو مرزا قادیانی کذاب کو نبی نہیں مانتی، رسول نہیں مانتی، نعوذ باللہ وہ ولد الحرام بھی ہے، استغفر اللہ، اور وہ سارے کے سارے جہنمی بھی ہیں، سارے کے سارے کافر ہیں. تو جو پوری امت کو کافر کہے یہ خود کیا ہے؟ بالکل صحیح. پھر چند باتیں اور پیش کی گئی. ایک سوال کیا گیا کہ یہ زمانہ کس کا ہے، یہ پیریڈ، یہ ٹائم، جس طرح ابھی خاور بھائی بتا رہے تھے کہ یہ زمانہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، انہی کی نبوت ہے نا، خدا کی خدائی ہے، ان کی مصطفائی ہے، ان کی نبوت ہے. تو اب یہاں پہ ایک سوال کیا گیا کہ یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن والیوم نمبر 17، لکھنے والا ہے مرزا قادیانی کذاب، پیج نمبر 445 پہ اس نے نعوذ باللہ واضح طور پہ اپنا عقیدے کا اظہار کیا کہ نعوذ باللہ میرا اس کے بارے میں اس حوالے سے کیا عقیدہ ہے. میں ریفرنس پیش کروں گا، یہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا. اس میں کہتا ہے کہ تم خوب توجہ کر کے سن لو کہ اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ کہتا ہے محمد کا زمانہ پیریڈ ٹائم گزر گیا. کہتا ہے اب جلالی رنگ میں کوئی خدمت باقی نہیں رہی، کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا. سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں کہ محمد کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں، برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں ہوں. استغفر اللہ. تو اس نے کہا کہ جو اب یحییٰ بختیار نے پوچھا جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ محمد کا ٹائم چلا گیا، اب یہ ٹائم ہے، زمانہ ہے، پیریڈ ہے مرزا قادیانی کا، یہ ایسی بات کہنے والا مسلمان ہے؟ پھر ایک اور ریفرنس میں بڑا ہی ہم آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید کہ قادیانی توحید کو مانتے ہیں. جس طرح ابھی ایک سوال بھی آیا تو اس کی وضاحت ماشاءاللہ خاور بھائی نے بڑے اچھے انداز سے کی. دیکھیں قادیانی جو ہیں یہ اس کائنات کا میں نے کہا بدترین فتنہ ہے. انہوں نے پروردگار کی توحید باری تعالیٰ پہ چرکے لگائے،
انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی ناموس پہ اٹیک کیا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ان کی عزتوں پہ حملہ قرآن کی کیا، صداقت کا انکار کر جی قرآن کی صداقت کا انکار کیا، ختم نبوت کا عقیدہ جسے پروردگار نے قرآن پاک کی تقریباً 100 سے زائد آیات مبارکہ کے اندر بیان فرمایا، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو یہ وہ بات، انہوں نے صحابہ کرام کو گالیاں دیں، اہل بیت طہار کی شان میں گستاخیاں کی، تو یہ عام کافر نہیں ہے، سب سے بڑے کافر ہیں۔ یہ یہاں پہ ایک حوالہ پیش کیا گیا کہ قادیانیوں کا توحید باری تعالیٰ کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے، کیا عقیدہ ہے۔ یہی کتاب تذکرہ پیج نمبر 192، اس میں اس نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے، یہ مجھے کہتا ہے ایک دفعہ میں نے کشف دیکھا کہ کشف کی حالت، کہتے ہیں مجھ پہ اس طرح طاری ہوئی گویا کہ نعوذ باللہ میں خدا بن گیا۔ کہتا ہے اس کے بعد کیا ہوا جب میں خدا بنا، یہ میں ابھی آپ پڑھ کے سناتا ہوں، یہ پیج نمبر 192، کہتا ہے میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور میں نے یقین کیا، بلیو کر لیا کہ میں خدا ہی ہوں۔ اگلی بات سنیے، کہتا ہے نعوذ باللہ، اور میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی خیال نہیں رہا، کوئی عمل نہیں رہا، اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا ہوں جس کو کسی دوسری شے نے اپنی بغل میں دبا لیا ہو اور اسے اپنے اندر بالکل مخفی کر لیا ہو، یہاں تک کہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہ گیا ہو۔ آگے لکھتا ہے اس اثنا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی ہے، اور نعوذ باللہ میرے جسم پر مستولی ہو کر اپنے وجود میں مجھے پنہاں کر لیا، یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ بھی باقی نہ رہا۔ میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرے اعضاء اس کے اعضاء، یعنی کہ اللہ کے اعضاء، معاذ اللہ، اور میری آنکھ اس کی آنکھ، میرے کان اس کے کان، میری زبان اس کی زبان بن گئی تھی۔ میرے رب نے مجھے پکڑا، ایسا پکڑا کہ میں بالکل اس میں محو ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارتی ہے، اور نعوذ باللہ اس کی الوہیت مجھ میں موجزن ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ میرے پاس خبر بھائی ایک لڑکی آئی جی، لاہور جناح اسپتال کی MBBS ڈاکٹر تھی، ہمارے گھر میں آئی، قادیانی تھی، میرا ایک دوست لے کے آیا، وہ بھی ڈاکٹر تھا، تو میں نے اس کے سامنے یہ ساری باتیں پیش کی۔ میں نے کہا یہ نیکسٹ پیج پہ 193 پہ اس نے یہاں تک لکھ دیا، کہتا جب میں اللہ بنا نا معاذ اللہ، تو میں نے دیکھا یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات، اس میں کوئی ترتیب اچھی نہیں لگی تھی، یعنی کہ معاذ اللہ جو اللہ نے اس سے پہلے بنائی نا، اس کی سیٹنگ آؤٹ تھی، اس کی سیٹنگ خراب تھی۔ تو کہتا ہے یہ زمین و آسمان، یہ ساری کائنات میں نے بنائی۔ تو میں نے اس لڑکی سے کہا، میں نے کہا جی اس سے آپ اس کی تصویر دیکھیں، یہ میرے پاس مرزا قادیانی کی تصویر ہے، قادیانیوں کے گھر میں لگی ہوتی ہے، آپ گوگل پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی شکل ہے۔ تو میں نے کہا آپ اس کی شکل غور سے دیکھیں، ایک آنکھ چھوٹی ہے، ایک بڑی ہے، ایک آنکھ کا جو بلب ہے وہ 0 کا، دوسری کا 60 کا۔ تو میں نے کہا جو بندہ اپنی آنکھ جی خبر بھائی اپنی آنکھ سیدھی نہیں کر سکا تو کائنات بنا دی، یقین جانے اس نے صلاح الدین بھائی اس نے ہنسنا شروع کر دیا، اس کی ہنسی چھوٹ گئی، کہتی ہے تو بہت بڑا کافر تھا، لعنت بھیجی، الحمدللہ مسلمان ہو گئی۔ تو یہ باتیں سر قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہیں، انہی کی بیس پہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر یہ تو میں ایک اور بات کا اضافہ کر دوں، وہ بھی بڑی نا مضبوط بات ہے جس کے اوپر آ کر قادیانیوں کو نا کافی، میں آپ کی طرف آنے لگا تھا، آپ اس میں ایڈ کر دیجیے گا۔ میں یہی کہنا، یہ ساری باتیں سن کے تو یہی ہے، اللہ نے قرآن میں کہا نا یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان ہے چھو کے تو پاگل دیوانہ کر رکھا ہے۔ تو یہ تو ایک مخبوط الحواس اور کریہہ ترین تھاٹس کا یعنی آئیڈیالوجی کا مالک آدمی ہے۔ تو میں آپ سے جو سوال کرنے جا رہا تھا وہ یہ کہ کیا کسی بھی ملک کی پارلیمنٹ کو یا وہاں کے اداروں کو یا وہاں کے لوگوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کو بھی کافر قرار دے دیں یا مسلم قرار دے دیں یا ڈکلیئر کر دیں کہ یہ فلاں آئیڈیالوجی کا مالک ہے تو اس کے لیے یہ چیز ہے، یہ فلاں آئیڈیالوجی کا تو اس کے لیے یہ چیز ہے؟ تو اپنے اس بات کے ساتھ ذرا اس کو اٹیچ کر دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ اس کے لیے یہ پہلے نمبر پر یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان کسی کو کافر نہیں بناتا، ٹھیک ہے، کسی کو بھی کافر بنانے والا اس کا اپنا عقیدہ اور عمل ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کفر کا حکم قرآن اور حدیث لگاتا ہے، صحیح ہے، شریعت جیسا لگائے کہ گی۔ میں نے ابھی شروع میں قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت پڑھی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق کرتا ہے، بعض پر ایمان لاتا ہے بعض پر نہیں، اولئک هم الکافرون حقا، قرآن نے اس کو کافر کہہ دیا کہ یہ پکا کافر ہے۔ اب علماء نے یا پارلیمنٹ نے صرف اس کو بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے، نہ تو علماء کسی کو کافر بناتے ہیں نہ ہی پارلیمنٹ کسی کو کافر بناتی ہے۔ کسی کے کفر اور اسلام کا فیصلہ قرآن اور حدیث نے کرنا ہے، یا اس بندے کے عمل کرے گا جس نظریے پر وہ چل رہا ہے۔ ہاں جی، قرآن اور حدیث کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا،
اس کا عمل قرآن حدیث کے مطابق ہے تو وہ مسلمان ہے، عقیدہ اس کا. اگر نہیں ہے، قرآن نے اگر اس کو کفر کہا ہے تو اس کے اوپر کفر کا حکم. یعنی علماء یا پارلیمنٹ جو ہے صرف اس قرآن اور حدیث کے حکم کو بیان کر سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی مریض کو کینسر کا مرض ہے جی، ڈاکٹر جو ہے وہ تفتیش کرنے کے بعد یہ اعلان کر دیتا ہے کہ جی اس کو کینسر کا مرض اور اس سٹیج کا ہے جی، اس میں اس ڈاکٹر کا کیا قصور ہے؟ بالکل کچھ بھی نہیں. وہ تو اس نے تو ڈائگنوز کر کے بتایا، اعلان کیا ہے. بالکل ایسے علماء یا پارلیمنٹ جو ہے وہ صرف اعلان کرتی ہے. اب پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ نہیں اعلان کرنے کا، علماء کو ہے اختیار کہ نہیں اعلان کرنے کا؟ بالکل ہے. قرآن مجید میں اور احادیث میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ فریضہ ہے امت محمدیہ کا، وہ پارلیمنٹ میں پہنچا ہوا ہو، وہ علماء کی صف میں ہو یا عوام کی صف میں ہو، اس کی یہ ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس نے ادا کرنا ہے. اب ایک بندہ جو ہے وہ کفریہ عقائد اور نظریات کو لے کر اسلام کے لیبل میں پیش کر رہا ہو لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کا ایمان بگاڑ رہا ہو، لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہو، تو جن کو علم ہو گیا کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتے کہ وہ نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں؟ بالکل بنتی ہے. نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کا یہ حصہ ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ جب کسی کے بارے میں پتہ چل گیا تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اب اس کو سمجھائیں، یا جو اس کے جال کے اندر پھنس رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے کوئی بھی سدباب کیا جائے. جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جھوٹے مدعی نبوت کو ختم کروا دیا، جنگ کی باقاعدہ. یعنی جس طریقے سے بھی طاقت ہے، پاور ہے، اس کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو روک دیں. اچھا جیسا مجھے یہیں پہ ایک سوال اور پھر یہ بھی ہے، شاید عوام کو اس سے مکمل آگاہی نہیں، لیکن دین سے وابستہ ہونا تو کچھ نہ کچھ شعور اس حوالے سے موجود ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات طیبہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کرنے کی جسارت کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ سلوک کیا؟ وہ تھوڑا سا وہ بھی بیان کریں. 2 بندوں نے جو ہے وہ دعویٰ کیا بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخر میں. ایک تو مسیلمہ کذاب تھا اور دوسرا اسود انسی تھا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع نہیں ملا کہ آپ جو ہے ان کی طرف کوئی لشکر بھیجیں. مسیلمہ کذاب کے ساتھ ایک دفعہ بس ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ یہ کہہ دینا کہ میرے بعد جو ہے اس کا نمبر حکومت اس کو دی جائے یا خلافت اس کو دی جائے تو میں اپنا 60,000 بندہ جتنے بھی میرے، کافی اس کی تعداد تھی اس کے ماننے والوں کی، تقریباً 60,000 تعداد بتائی جاتی ہے، تو میں سارے جو ہے نا وہ آپ کے حوالے کر دیں، آپ کے پیچھے چلیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو میرے ہاتھ میں چھڑی ہے نا تو یہ بھی مانگے تو تجھ کو نہیں دیں گے. تو چونکہ آپ کو موقع نہیں ملا، بالکل آپ کے آخری ایام تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، پھر ظاہر مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اور عمل پھر بالکل ٹھیک ہے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کی گئی. تو بات کر رہا تھا کہ یہ حکومت کا بھی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی ذمہ داری، علماء کی، یعنی جس کو پتہ چل گیا وہ کسی نہ کسی انداز سے اپنا حصہ ڈالے گا. بالکل ٹھیک ہے. نہیں عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے گا. لہٰذا یہ سوچنا کہ حکومت یہ ایسا نہیں کر سکتی، یہ بالکل غلط بات ہے. حکومت کرے گی، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے بنائے گی کافر، یا اپنی طرف سے کوئی بھی کافر بنا نہیں سکتا. اس کا عقیدہ اور عمل جو ہے وہ اس کو کافر بنائے گا، اس کو قرآن اور حدیث نے اس کا فیصلہ کیا ہوگا، علماء اور حکومت صرف اس کو بیان کرے. ٹیسٹ لیب ہے انسان کے عقیدے کی، قرآن مجید اور شریعت، جس کے اندر اسے پرکھا جائے گا کہ بندہ. تو یہی وجہ ہوئی نا جب پارلیمنٹ میں گفتگو ہوئی، جیسا کہ عرفان بھائی نے جو ہے وہ کافی تفصیل سے باتیں بتائی، میں اس میں ایک بات جو ہے وہ ایڈ کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا مسئلہ جو ہے وہ اٹھایا گیا کہ جی آپ لوگ جو ہے نبی علیہ السلام کی توہین بھی کرتے ہیں. نہیں جی نہیں، ہم تو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. شعر پیش کیا گیا جی، یہ مرزا قادیانی کے سامنے جو یہ نظم پڑھی گئی اور یہ شعر تھا، محمد پھر اتر آئے ہیں ہمیں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. یہ اخبار البدر 25 اکتوبر 1906 کو یہ شائع ہوئی ہے نظم، تو یہ مرزا قادیانی کے سامنے پڑھی گئی ہے، تو اس نے توثیق کی جزاک اللہ کہا اور کتا جو ہے وہ گھر لے گیا. تو مرزا ناصر اب یہ سراسر کفر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ گئے ہیں، اور جو دوبارہ محمد آیا نا وہ پہلے محمد سے زیادہ افضل ہے، اور وہ مرزا قادیانی ہے. ایک تو وہ ہندوؤں کا جو عقیدہ آواگون کا کہ بندہ دوبارہ بھی پیدا ہو، وہ عقیدہ اس میں پائے گا، اور دوسرا مرزا قادیانی کو نبی علیہ السلام سے وہ افضل مانتے. اور عملی طور پر اب اس کا انکار اس نے کر دیا، کہتا ہے جی نہیں جی یہ حضرت صاحب کے سامنے نہیں پڑھا گیا تھا، اچھا یہ تو شاعرانہ تخیل ہے وغیرہ وغیرہ.
اچھا، اب یحییٰ بختیار صاحب کے پاس جو ہے نا وہ حوالہ نہیں تھا اخبار الفضل کا جس کے اندر یہ صراحت موجود تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اس پر جو ہے ہم کل بات کریں گے. پہلے بہرحال اس نے انکار کر دیا اور کہا جی اس کی تردید شائع ہو چکی ہے ہمارے نا اخبار الفضل کے اندر. تو پھر جب دوبارہ اس کے اوپر گفتگو ہوئی تو اخبار الفضل کا وہ حوالہ آ چکا تھا جو 1944 کے اندر قادیانیوں نے یہ تسلیم کیا کہ جی یہ نظم جو ہے حضرت صاحب کے سامنے پڑھی گئی تھی اور یہ شعر اس کا حصہ ہے اور حضرت صاحب نے جزاک اللہ کہا تھا اور خوشی کا اظہار کیا تھا اور گھر کی گواہی وہ ساری گواہی چھوٹی سی بات ایک ایڈ کروں گا میں. قادیانی ابھی بھی یہ کہتے ہیں جی ہم اس شعر کو نہیں مانتے, یہ غلط ہے, ہم اس کو اون نہیں کرتے. میں نے چھوٹی سی عرض کروں, میرے پاس ایک بک ہے, اس کا نام ہے روحانی خزائن, پولیم نمبر اس کا 16, لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب, ان کے اپنے ادارے نے اس کو پرنٹ کیا. سر اس کا پیج نمبر ہے 270, 271, 272, 273. ان 4 پیجز پہ اس نے اسی بات کا خود لکھا. چلو جی ایک سپوز ایک لمحے کے لیے الفضل کو آپ سائڈ پہ کر دو, آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا نا, یہ تو اس کی مرزا قادیانی کی اپنی بک ہے. اس میں سنیے اس نے کیا کہا. اس نے کہا کہ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں جی, کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے, ایسا ہی مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کی بروزی صورت اختیار کر کے 6 ہزار کے آخر میں مبعوث ہوئے. اور نیچے جا کے کہتا ہے کہ بلکہ حق یہ ہے, سچ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت, اسپرچول پاور, کہتا ہے 6 ہزار کے آخر میں یعنی ان دنوں جب میں دوبارہ دنیا میں محمد بن کے آ گیا بنسبت ان سالوں کے جب محمد پہلے آئے تھے, کہتا ہے اقوا ہے, اکمل ہے, اشد ہے, بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے. کہتا ہے نعوذ باللہ محمد دنیا میں 2 بار آئے, ایک بار 5ویں ہزار کے آخر میں, پاور تھوڑی تھی, جی اب میں ذرا آیا اب میں 14ویں رات کا چاند بن کے آ گیا معاذ اللہ, اقوا ہو کے آیا, اکمل ہو کے آیا. تو یہ قادیانیوں کا, جیسے خاور بھائی نے کہا, ان کا یہ بدترین عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ محمد عقیدہ اڈاپٹڈ ہے نا آواگون کا, کہ آواگون کا دوبارہ جنم ہو رہا ہے, متناسخ جی جی کہ 7 جنم. یہ بلکہ یہاں پر جو عرفان بھائی نے حوالہ دیا ہے نا, اس میں یہ لکھا ہوا ہے سارا وجود ہی وجودہ ہو, میرا وجود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود وہ ایک ہی ہو گیا. بلکہ یہ بھی آگے جا کر لکھتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رأى, جس نے میرے اور مصطفیٰ کے درمیان فرق کیا نا اس نے مجھے دیکھا نہ پہچانا. تو یہ بالکل ہندوؤں کا عقیدہ اس نے پیش کیا. اس کے اوپر باقاعدہ گفتگو ہوئی, اس نے انکار کر دیا, کہا جی یہ شعر جو ہے نا یہ غلط ہے, یہ واقعی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پارلیمنٹ میں, جی اس نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے تو ہم اس کو کافر مانتے ہیں. اس نے بالکل, اور پھر اس نے کہا جی یہ حضرت صاحب کا یہ عقیدہ نہیں تھا. تو پھر اس کے جواب میں اخبار الفضل کا جو حوالہ دیا گیا, تو قادیانی جو ہے وہ صرف پیچھا چھڑانے کے لیے, جیسا عرفان بھائی نے بتایا نا کہ وہ انکار کر دیں جی ہم اس کو نہیں مانتے. حالانکہ اخبار الفضل جیسا عرفان بھائی کو پتہ ہے یہ ان کی جماعت کا جو ہے وہ ذاتی اخبار ہے, آفیشل اخبار ہے ان کا, کبھی ہو ہی نہیں سکتا, ان کی ترجمہ نہیں ہے ان کی, یہ تو ممکن ہی نہیں. وہ صرف جب پھنس جاتے ہیں نا, ابھی میں پہلے بتا رہا تھا, جب یہ پھنس جاتے ہیں تو یہ مرزا قادیانی کو ماں بہن کی گالی بھی دے دیتے ہیں. یہ باقاعدہ یہ بھی ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے, اور باقاعدہ یہ ویڈیو موجود ہے مرزے کی اپنی بالکل, یہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو موجود ہے کہ ایک مربی نے جو ہے نا وہ ماں کی گال دے کر گالی نکال کر کہا کہ انہوں چھاڑ تو میرے نہ گل کر, مرزے دی ماں انہوں چھاڑ تو میرے نہ گل کر. ایسے ہی سر اس پہ میرا پروگرام ہے اس کی موت کے بارے میں, انشاءاللہ کبھی پھر نیکسٹ پروگرام کریں گے. تو بڑا نا اس کے اوپر بڑا اچھی رہی گفتگو, یا بختیار صاحب نے نا بہت شاندار گفتگو کیا ہے. علماء نے جو ہے نا بہت بھرپور جو ہے وہ سوالات تیار کیے, تو بالکل جو ہے نا وہ ہر طرف سے. یہاں پہ میں ایک آخری سوال ہے, ٹائم ہمارا ختم اختتام کی طرف جا رہا ہے. اچھا اس میں آخری بات جو میں یہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ جو ساری ابھی وہ مشہور یہ کرتے ہیں کہ یہ مولویوں نے کروایا ہے جی. ہاں جی, اب آپ دیکھیں یہ ساری کاروائی جمہوری طریقے سے ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر علماء کتنے تھے, چند ایک, بالکل ٹھیک ہے, چند ایک علماء, باقی سارے وہ لوگ تھے جو دنیا دارا لوگ تھے اور وہی تعلیم یافتہ تھے. پراپر پیرلل طریقے سے پارلیمنٹ میں بلایا گیا, اپنی دفاع کی بات ان سے کہی گئی, تو یہ صرف پراپوگنڈا کرتے ہیں, یہ دھول جھونک رہے ہیں. اچھا یہ میرے پاس کتاب ہے, یہ وہ کتاب ہے جو قومی اسمبلی کے اندر بھی پیش کی گئی, اور اس کے بعد یہ کتاب آپ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے
قادیانیوں کے خلاف کفر کا جو فیصلہ دیا 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار 1718، اس میں یہ بک پیش کی گئی کہ قادیانی کلمے کے اندر محمد سے مراد کس کو لیتے ہیں. میں بڑی اہم بات پیش کرنے جا رہا ہوں، ساری سپیچ کا، گفتگو کا نچوڑ یہ میرے پاس اس عنوان سے پرنٹ ہوئی ہے، ریویو آف ریلیجنز، اور یہ اصل میں اندر اس کے بک ہے، اس کا نام ہے کلمۃ الفصل. ٹھیک ہے، اس کے اندر پیج نمبر ہے 158. اس میں مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد اس نے اس کو لکھا، اور یہ قادیان سے پرنٹ ہوئی. اس کے اندر اس نے نعوذ باللہ اس بات کا جواب دیا کہ کلمے میں محمد رسول اللہ سے مراد کون ہے. نعوذ باللہ اس نے کہا، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ دنیا میں ایک دفعہ اور دنیا میں پھر سے دنیا میں دوبارہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرے گا. نعوذ باللہ کہتا ہے پس مسیح موعود مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئے. کہتا ہے اس لیے قادیانیوں نعوذ باللہ اس کا مفہوم یہ کہ جو اب کلمے کے اندر محمد سے مراد کہتا ہے مرزا قادیانی ہے، جب بھی کلمہ پڑھو لفظ محمد آئے تو تصور معاذ اللہ قادیان لے جاؤ. تو یہ جس کے یہ بدترین قائد ہیں کہ وہ کہے دنیا میں دوبارہ محمد آ گئے اور کلمے میں محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے. اور نعوذ باللہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مرزا، یہ قومی اسمبلی میں یہ تمام باتیں پیش کی گئی، میں بات کو اس کا کرتا ہوں. یہ کہا گیا چونکہ اس نے خود کو محمد کہا، اس لیے اس نے کہا جو میرے ساتھی ہیں نعوذ باللہ وہ صحابہ کرام ہیں، جو میری بیویاں ہیں امہات المومنین ہیں، جو میرا خاندان ہے اہل بیت رسول ہے، اور یہ قرآن مجھ پہ قادیان میں دوبارہ شاعر جو اسلام کے ہیں تو اس نے اپنے یوز کی ہے. کہا قرآن مجھ پہ پھر نازل کیا گیا. یہی اسی کتاب تذکرہ کا پیج نمبر 75 آخری بات کر رہا ہوں، اس میں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کی ہے. اللہ نے کہا انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ ہم نے قرآن پاک کو قادیان کے قریب اتارا ہے، نازل کیا ہے. تو کہا جن کے یہ قائد ہوں معاذ اللہ، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے بلکہ بدترین کافر ہیں. تو قومی اسمبلی کا فیصلہ بالکل درست تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، ایک آخری سوال اور ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کا اصل علاج کیا ہے؟ کیونکہ ایک رائے سوسائٹی میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ مرتد ہیں، زندیق ہیں، واجب القتل ہیں، اور شاید پارلیمنٹیرین نے اس وقت ان کی سہولت کاری کرتے ہوئے انہیں اقلیت قرار دیا، انہیں ایک تحفظ دے دیا، جبکہ ان کا علاج کچھ اور تھا. تو اس حوالے سے اس وقت کے حالات اسی بات کے متقاضی تھے جو پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا، یا دوسرا فیصلہ بھی کیا جا سکتا تھا یا کروایا جا سکتا تھا؟ اس پہ بات بتا دیجیے گا ذرا. اور آخری جو یہ کنکلوڈ کر دیں کٹھائی کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس عقیدے کے تحفظ کے لیے. وہ بھی اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، بالکل مرتد کے حوالے سے واضح حکم موجود ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ واجب القتل ہے. قادیانیوں کے اندر جو ہے دو طرح کے طبقے پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ ہے جنہوں نے اسلام کو چھوڑا اور قادیانیت کو قبول کیا، یہ ارتداد کے زمرے میں آتے ہیں. دوسرے وہ جو قادیانیوں کے ہاں پیدا ہو گئے یا دوسرے مذاہب سے نکل کر قادیانیت میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ زندیق کے زمرے میں آتے ہیں. زندیق کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کفریہ عقائد کو اسلام کے لیبل میں پیش کرے. بالکل ٹھیک. تو اس کی سزا بھی جو ہے وہ واجب القتل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے خدا کا مانا، خدا ان کے بارے میں خدائی کا دعویٰ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی ختم کروایا تھا. اب وہ حضرت علی کو جو خدا بنا رہے تھے وہ اس کو اسلام سمجھ رہے تھے. بالکل ٹھیک. ان کو سمجھایا گیا، نہیں سمجھے تو پھر ان کو ختم کروایا گیا. تو اس کی بھی سزا، اصل سزا تو یہی ہے، جو ارتداد اختیار کرے یا جو زندقہ اختیار کرے اس کی سزا تو یہی ہے. لیکن چونکہ وہ حالات ایسے نہیں تھے کہ یہ سزا لاگو کی جاتی، ایک تو مطلب اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ دنیا والے جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ ایمانی کمزوری جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ تو بہت زیادہ آ چکی ہے، تو وہ دنیا والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے یا کرنا نہیں چاہتے تھے، جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو پھر علماء نے یہی غنیمت جانا کہ چلو ایک انداز سے جو ہے نا کسی نہ کسی حد تک بھاگتے چور کی لنگوٹی تھی، چلو کسی حد تک جو ہے وہ عوام تک یہ بات تو پہنچے نہیں، بھائی ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اصل میں یہ اب چونکہ سزا تو لاگو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن عوام کو اویئرنیس دینے کے لیے بتایا تو اویئرنیس کے لیے جو بتایا گیا ان کا اسلام سے ہے، بچ کر رہنا ہے ذرا ان سے جو ہے نا. تو یہ بہرحال یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، جس مرضی لبادے میں آئے، جس مرضی اپنی بلڈنگ کو مسجد قرار دیں، لیکن یہ مسلمان نہیں. اور خبر بھائی اس پہ میرا پورا ایک لیکچر ہے 1 گھنٹے کا کہ اس کے ثمرات کیا تھے. لوگ کہتے ہیں جی اس کا فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا. 74 میں جب ان کو کافر قرار دیا گیا، اس کے ثمرات میں صرف چند باتیں پیش کروں گا. ان کے ثمرات میں یہ بھی بات تھی کہ اس سے قبل قادیانی فنڈنگ لیتے تھے
گورنمنٹ سرکاری خرچے کے جو فنڈز لیتے تھے چندے کے نام سے، اسلام کی پریچنگ کے نام سے دنیا بھر میں جاتے، خرچہ ہوتا سرکاری خزانے سے پیسے لے کے جاتے، ظفر اللہ قادیانی اس کو دیتا اور کام اپنا کرتے تھے۔ دوسرا یہ ہوا کہ جب یہ فیصلہ ہوا تو لوگوں نے کہا اچھا یہ تو کافر ہیں۔ کتنی بوڑھی عورتیں 70 سال کی، 90 سال کی لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک مسلمان تھی، خامد اس کا قادیانی تھا۔ جب پتہ چلا اچھا یہ تو کافر ہیں، اس کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ عورتوں، ان کو باقاعدہ مطلب ڈیورس ہوئی، نکاح تو تھا ہی نہیں، پہلے بھی نہیں تھا، خیر ان کو سینس آ گئی تو وہ عورتیں اپنے گھروں میں آ گئیں، پہ ریویو لے لیا لوگوں نے کہ یہ تو کافر ہیں۔ اسی طرح لوگوں میں آگاہی پھیلی دنیا بھر کے اندر قادیانیوں کے بارے میں، یہ شعور بیدار ہوا۔ سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا عرفان بھائی، جی سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا وہ ان کی چیخیں دیکھ کر جب وہ نظر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا فیصلہ ہوا، آج تک یہ چیخ رہے ہیں، اسے ہضم نہیں کر پائے۔ اچھا، اس کے سدباب کی یا اس کے روک تھام کے لیے یا اپنے عقیدے کی تحفظ کے لیے 2-3 لائنوں میں ذرا بتا دیجیے کہ ہمیں انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کا جو ہے نا وہ علم یہ تو ضروری ہے مسلمان کے لیے، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ اس پر عمل کر سکے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر جنہوں نے یہ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینا ہے ان کے لیے تو از حد ضروری ہے کہ وہ باطل فرقوں کے عقائد کو جانیں اور قرآن مجید کے ساتھ اس کا تقابل کر کے ان کو رد کرنے کی کوشش کرے اور عوام کو بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ عوام بیچاری ظاہر ہے وہ تو اپنے گھریلو معاملات کے اندر ہوتے ہیں، وہ تو علماء کی ذمہ داری ہے، تو علماء کو چاہیے کہ وہ اس میدان کے اندر آگے آئیں، اس کو پڑھیں سمجھیں، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 1000 بندہ موجود ہے اور وہ سویا ہوا ایک بندہ جو ہے وہ جاگ رہا ہے، تو وہ ایک بندہ جو جاگا ہوا ہے نا وہ 1000 کے اوپر بھاری ہوتا ہے۔ بالکل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سارے سوئے رہیں اور وہ جو ہے نا وہ میدان جو ہے نا پھر اسی طرح جو معاملہ ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ 1 لائنر عرفان بھائی آپ بھی کچھ کہیں پھر ہم ختم کریں، کوئی کنکلوژن کوئی؟ جی میں اس پہ یہی عرض کروں گا کہ قادیانی چونکہ اب یہ ان کا یہ معاملہ ہو چکا ہے، انہیں کافر قرار دیا جا چکا ہے، اسی طرح دنیا بھر کی بڑی بڑی کنٹریز نے بھی قادیانیوں کے کفر کے بارے میں تاریخ ساز فیصلے بھی دیے، ان کو کافر بھی قرار دیا۔ اب قادیانی کی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان قوانین میں چینجنگ لائی جائے، دوبارہ ان کو بدلا جائے، 73 کے آئین کو پہلی شکل میں بحال کیا جائے، 295C کو ایک قانون کو ختم کیا جائے، تو اس میں یونائٹڈ نیشن ہو، امریکہ ہو، اس پہ وہ کوشش کر رہا ہے۔ میرا پیغام یہی ہے کہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے خون کی ندیوں کو عبور کیا ہے، بالکل اس دھرتی ماں کو حاصل کیا گیا۔ اب یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں جو قوانین ہمارے اکابرین نے اتنی قربانیاں دینے کے بعد ان کو بنوایا، انشاءاللہ ہم ہر صورت ان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ قادیانی مسلمانوں کا ایمان برباد کر رہے ہیں، پاکستان میں وائلیشن کر رہے ہیں، اب ان پہ پابندیاں، قانونی پابندیاں کہ 298C کے مطابق قادیانی اپنی پریچنگ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کرتے ہیں، لوگوں کا ایمان برباد کرتے ہیں، لڑکیاں، پیسہ، ویزا دے دے کے کتنوں کا ایمان برباد کر لیا۔ تو اس پہ میں عرض کروں گا کہ ہمارے یہ ذمہ ہے کہ جتنا ہو سکے اس آواز کو ہم پھیلائیں، قادیانیوں تک بھی اسلام کی جو علماء کا ایک طبقہ ہو کہ ان کو اسلام کی دعوت دے۔ دیکھیں نا الحمدللہ میں مسلمان ہوا، میں نے اس پہ دعوت دی، ہزاروں قادیانی اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ الحمدللہ یہ کریں اور ختم نبوت کے شعور کو گھر گھر نگر نگر اس کو آپ اجاگر، بالکل صحیح ہے انشاءاللہ۔ سامعین کرام، ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور سیکھنے سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے تو پھر اس عقیدے کا تحفظ سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیس اور آپ کا جو لایا ہوا دین ہے وہی حرف آخر ہے، وہی نجات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو بچانا بھی چاہتے ہیں لوگوں کو، تو پھر اس کے لیے جو اہم کام ہے وہ یہ کہ جاگتے رہیں۔ سونے کا ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے، جاگتے رہیں گے، اویئرنیس لیں گے، بتاتے رہیں گے، اور جتنی لاجیکل باتیں ہوتی ہیں ان سب کے بھی جواب موجود ہیں کہ جی یہ وہ جو بھی جس طرح کا بھی کویسچن ہو، علماء کرام راسخین مستند پریچر ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں، آپ کسی بھی مسئلے کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان پر سلامت رکھے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ جب بھی وقت آئے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔